میں اہل سنت والجماعت کے ہر مولوی کی عزت کرتا ہوں کہ جس دور میں مولوی بک رہے ہوں اور بک رہے ہوں تو میں ان کی عزت کیوں نہ کروں جو روکھی سوکھی روٹی پر گزارا کر کے آپ کو نبی کا درود و سلام سکھا رہے ہوں۔ ہم کسی نام سے پیار نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کے درود و سلام سے پیار کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، مولوی کو لاوارث نہ سمجھنا۔ جس بے غیرت کو کوئی نہیں پوچھتا وہ مولوی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ جاگیردار کا ملازم چاہے لنگڑا لولہا کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں اسے مت چھیڑنا، یہ تو کمزور ہے، مگر وہ جاگیردار بڑا طاقتور ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر مارا تو وہ ہاتھ توڑ دے گا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے اور منبر رسول پر چڑھ کر خطبہ دینے والے مولوی کو بھی کمزور نہ سمجھنا۔ مولوی کمزور ہو سکتا ہے مگر مصلی کا مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں ہے۔ نہ ستایا کرو اماموں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آہ نکالے اور پورا محلہ تباہ کر دے۔ یہ مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا، یہ منبر پر بیٹھنے والا، یہ لاوارث نہیں ہے، یہ نوکر ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چوکیدار ہے میرے مصطفیٰ کا۔ ارے چوکیداری کرنے والے کتے بھی مالک کو پیارے لگتے ہیں، اور یہ تو چوکیدار بھی میرے مصطفیٰ کے دین کا ہے۔ وہ کیسے لاوارث ہو جس کا وارث میرا نبی ہو؟ تو کان کھول کر سن لو میرا یہ جملہ، جس نے نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس دنیا میں ذلیل نہیں ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصلی جاگیردار کا مصلی نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا مصلی ہے، اور یہ منبر کسی جاگیردار کا منبر نہیں ہے، محبوب پروردگار کا منبر ہے۔ یہ میرے نبی کا منبر ہے۔ اور میرا اگلا جملہ سن لو، ڈاکٹر ہڑتال کرتا ہے تنخواہ بڑھاؤ، انجینئر ہڑتال کرتا ہے تنخواہ بڑھاؤ، کمپنی کہتی ہے حالات ٹھیک نہیں، حکومت کہتی ہے خزانہ خالی ہے۔ کبھی مولوی کو ہڑتال کرتے یا بھوک کی شکایت کرتے دیکھا ہے؟ آپ دیتے کیا ہیں مولویوں کو؟ 5,000، بہت ہوا تو 10,000۔ ایک نعت خواں اور قوالی کرنے والے کو ایک رات کا 50,000، 1,00,000 دیتے ہیں۔ یہ اس کی بات کرتا ہوں جو پہلے طے کرتا ہے۔ شریف کو کہاں آپ اتنا دیتے ہیں؟ کاروباری آ جائے تو ایک رات میں 2 گھنٹے کا 60,000، 1,00,000 دے دیتے ہیں، اور جو پورا مہینہ پڑھائے اس کو 5,000، 10,000۔ تو پھر شرم تو آنی چاہیے نا کہ کیسے عاشق رسول کہلاتے ہو۔ جو ظہوری کا کلام سنائے ایک رات 60,000 لے کر جائے، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن سکھائے اس کو ایک مہینے میں 10,000 دو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کے عاشقو، تمہاری نگاہ میں ظہوری کا کلام وزنی ہے یا مصطفیٰ پر اترنے والا قرآن وزنی ہے؟ لیکن میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی مولوی کو تنخواہ کے لیے بھوک ہڑتال کیے ہوئے۔ اتنے کم پیسے میں ہی کپڑا اچھا پریس کیا ہوا، سر میں داڑھی تیل کنگھی کیے ہوئے، منہ میں پان، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا خوش رہتا ہے، کبھی احتجاج نہیں کرتا، الٹا کچھ عوام جلتی ہے۔ سنو، مولوی کا جواب ہوگا، اجی ہم تمہاری تنخواہ پر نہیں پلتے، مصطفیٰ جان رحمت کے لنگر پر پلتے ہیں، رسول اللہ کے لنگر پر پلتے ہیں۔ اب میں مولویوں سے کہتا ہوں، ناراض ہوں یا راضی،
مولویوں کسی جاگیردار کے نوکر نہ بننا، ذلیل ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کے نوکر اور غلام بن کے رہنا، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کو نوکر پالنا بھی آتا ہے اور سنبھالنا بھی آتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ رحمان ہے۔ یہ سورہ رحمان کینسر کے مریض کے لیے اگر اسے پڑھ کے دم کیا جائے تو اس میں کافی شفا ہے، اور کینسر کے مریض کے لیے کئی جگہ اسپتال میں جو علاج ہوتا ہے تو اسے صبح شام سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنائی جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس کے سورہ رحمان میں کینسر کا شفا ہے۔ اگر کوئی طریقہ سماعت فرمائے، اگر کوئی 7 دن تک مسلسل روزانہ 3 مرتبہ مریض کے پاس بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور اس پر دم کرے تو انشاءاللہ اسے شفائے کامل و عاجل نصیب ہوگی اور صحت و تندرست ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت مریض کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، تلاوت شروع ہونے سے دم ہونے تک، یعنی پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے تو جب وہ پڑھنے کا ارادہ کرے کہ اب ہمیں تلاوت شروع کرنی ہے تو وہ مریض سے کہے کہ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے یا لیٹ جائیے، اور آنکھ بند کر کے آپ تلاوت کو دھیان سے سنتے رہیے۔ جب ہم آپ پر دم کریں گے فو کی آواز کے ساتھ، تب اس کے بعد آپ آنکھ کھولیے گا۔ یہ طریقہ 7 دن مسلسل کیجئے، اللہ نے چاہا تو مکمل کینسر سے آپ کو صحت یابی نصیب ہوگی۔ رجب شریف کا یہ خاص عمل ہے کہ ماہ رجب شریف میں پہلی تاریخ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے یہ عمل منقول ہے۔ رزق حلال میں خیر و برکت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو رجب شریف کی پہلی تاریخ کو بعد نماز فجر 1 مشت آٹا لے کر الگ برتن میں رکھ دیا جائے، دوسری تاریخ کو رجب میں نماز فجر کے بعد 2 مشت یعنی 2 مٹھی آٹا لے کر الگ برتن میں رکھ دیا جائے، تیسری تاریخ کو رجب میں نماز فجر کے بعد 3 مشت یعنی 3 مٹھی آٹا لے کر الگ برتن میں رکھ دیا جائے، چوتھی تاریخ کو رجب شریف میں نماز فجر کے بعد 4 مٹھی آٹا لے کر الگ برتن میں رکھ دیا جائے، پھر 4 رجب کو ہی نکالے ہوئے تمام آٹوں کو ملا کر 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ سے حلوہ بنائیں اور دوسرے حصے سے پراٹھے بنائیں، اور صبح 11 بجے سے پہلے 4 عظیم المرتبت قطب کے نام پر فاتحہ دلوائیں۔ فاتحہ حضور کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث، قطب، ابدال، اولیاء کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے بالخصوص حضرت سیدنا قطب الدین خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا قطب الدین خواجہ عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا قطب الدین خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا قطب الدین خواجہ عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر دیں۔ یہ چاروں قطب 4 رجب کو اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرمائے ہیں، یعنی ان کے عرس کی تاریخ ہے، اور جو ان کے نام سے فاتحہ دلاتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکتی عطا فرماتا ہے اور روزی و رزق کے دروازے کشادہ فرماتا ہے، اور ان کی رزق میں بے شمار برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس واقعے کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا، تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائے تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے، اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ لوہار شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کی بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت انگیز دعائیں اور دلسوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر امیر خراسان نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا، بددعا کا، فریاد کا اثر ہے، ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے، جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑھیا صبح کے وقت کر دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بوڑھی عورتوں کی بددعا سے تباہ و برباد ہو گئے۔
امیر خراسان نے رات میں ہی جیلر کو بلوایا۔ جب 4 بار یہ معاملہ ہو گیا، بے چین ہو گیا امیر خراسان، اس نے رات میں ہی جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ جیلر نے عرض کیا، علی جاں میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز دل سوز دعائیں مانگتا ہے، دعائیں فریادیں کرتا رہتا ہے۔ امیر خراسان نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرما لیجئے۔ نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لو تو وہ بھی میں نے قبول کر لیا۔ لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ امیر خراسان نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے، ایک نادار کے لیے احاب جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف آپ یہ سن کر اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اوروں کو بھی سنائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحے اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ اس آڈیو کے ذریعہ لوگوں کے لیے سبق حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہو کہ بھولا بھٹکا انسان اپنے خالق و مالک سے بھاگا ہوا پھر سے اس کی طرف لوٹ آئے اور نمازوں کی پابندی کر کے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم کے پھول کھل جائیں میری ویران آنکھوں میں، کرم کے پھول کھل جائیں میری ویران آنکھوں میں، کرم کے پھول کھل جائیں
جان آنکھوں میں، کرم کے پھول کھل جائیں میری ویران آنکھوں میں۔ جدھر دیکھوں جمال بدے خضرا نظر آئے، جدھر دیکھوں جمال بدے خضرا نظر آئے، جدھر دیکھوں جمال بدے خضرا نظر آئے، خدایا کھول دے کچھ ایسے روشن دان آنکھوں میں، خدایا کھول دے کچھ ایسے روشن دان آنکھوں میں۔ نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں کی یہ حالت ہے، نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں کی یہ حالت ہے، نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں کی یہ حالت ہے، نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں کی لیے بیٹھے ہیں امیدوں کا قبرستان آنکھوں میں، لیے بیٹھے ہیں امیدوں کا قبرستان آنکھوں میں، قدم رکھتے اگر کونین کے سلطان آنکھوں میں۔ ہمیں باغے غم کی شہر کرنا ہے فنا ہو کر، ہمیں باغے غم کی شہر کرنا ہے فنا ہو کر، ہمیں باغے غم کی شہر کرنا ہے فنا ہو کر، ہمیں باغے رم کی شہر کرنا ہے فنا ہو کر، کوئی خاک شفا بھر دے ذرا بے جان آنکھوں میں، کوئی خاک شفا بھر دے ذرا بے جان آنکھوں میں، قدم رکھ